میرا بھائی جرابیں جو آج کل ہیں نا نیلون کی یا کاٹن کی، ان پہ مسا نہیں ہوتا۔ ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ المسح علی الخفین موزوں پر مسا ہوتا ہے جو چمڑے کے، یا نعلین جو ہے نا ثقیف ہیں، یا نیچے سے مضبوط لگا ہوا ہو چمڑا یا اور کوئی موٹی چیز کے پانی اندر نہ جائے۔ میں ایک مسجد میں امام ہوں، نماز میں تلاوت کرتا ہوں، گھبراہٹ ہوتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، نماز سے پہلے پڑھا کرو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اگر احرام کی حالت میں ہم یہاں جو حمام ہیں ان میں جو صابن ہو، اگر خوشبو ہو تو استعمال نہ کریں، خوشبو نہ ہو اینٹی سیپٹک ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ کہتی ہے بچی ہماری کہ ہمارے اوپر قرض ہے، اپنا گھر بھی نہیں ہے، ایک آدمی کو ویزے کے لیے کہا ہے، ابھی ویزا بھی نہیں ملا، تو میری بیٹی ہر مشکل میں ایک تو استغفار پڑھا کریں اور ایک حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تبارک و تعالی۔ یہ ضروری نہیں ہوتا، ہم نے غلط امیدیں لگا لی، ہر آدمی کے پاس گھر ہے، یعنی آپ وہیں جس محلے میں رہتی ہیں نا پورے محلے میں نظر، ہر بندے کے پاس گھر ہے، ہر بندہ ویزا لے کے دوسرے ملک میں گیا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ استخارہ کریں، پھر اللہ نے مانگے خیر ہو مل جائے، نہ ہو دفع ہو۔ اگر دم واجب ہو جائے اور دم دینے کی طاقت نہ ہو تو جب اللہ پیسے دے اپنے ملک سے پیسے بھیج کے دم کرائے، اور کوئی حل نہیں ہے۔ وہ روزے جو ہیں وہ حج کی بکری کے ہوتے ہیں، یہ جرمانے والی بکری کے نہیں ہوتے ہیں۔ حالت احرام میں میں نے بھولے سے صابن سے ہاتھ دھو لیے، 2 4 5 ریال خیرات کر دو، دم نہیں ہے۔ بہرحال والد صاحب نے 10 گھنٹے کے بعد سر منایا، میں نے 13 گھنٹے کے بعد، دونوں پہ دم پڑ گئی۔ میں مدینے سے احرام باندھ کے نیت کر کے آئی ہوں، اب ناپاکی کی حالت ہے، 8 دن ہو گئے ہیں، لیکن یا تو فلائٹ پیچھے کروا دیں ورنہ پھر دم پڑ جائے گا، عمرہ باطل ہو جائے گا، اور زندگی میں پھر تمہیں عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا، تو اس لیے سیٹ 100 ریال دے کے 10 دن اور پڑھا لیں۔ مرد اگر مسجد عائشہ سے احرام باندھے اس کا بھی عمرہ ہو جاتا ہے، زندہ کے لیے عمرہ طواف نہیں، دعا کریں۔ کہتے ہیں کہ میں نے دبئی سے احرام باندھا، شلوار نکالنا بھول گئے، مکہ ہوٹل میں یاد آیا تب شلوار نکالی تھا، تم جو چادر باندھ رہے تھے اس وقت میں شلوار نظر نہیں آئی ہے نا، یہ عقل کی بات ہے بولے۔ بہرحال دم پڑ گئی۔ جو نمازیں ہم نے جان بوجھ کے چھوڑی ہیں وہ بھی قضا کر سکتے، قضا کی نیت یہی ہے کہ جو میں نے چھوڑی اس کی قضا پڑھ رہا ہوں بس۔ طواف کے 2 چکر مکمل ہو گئے، نماز کی وجہ سے طواف رک گیا، بہتر یہ ہے کہ نماز کے بعد پھر پہلے سے شروع کریں۔ جو لوگ ان کے لیے نفل پڑھ سکتے ہیں، گھر میں عورتوں کا میلاد یا مردوں کا میلاد بنانا بدعت ہے، 11ویں کو نیاز کھانا بالکل ناجائز ہے، رفع یدین جو ہے وہ سنت ہے لیکن افضل ہے نہ کرنا۔ عصر کے بعد نفل نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ میری خالہ داد بہن ہے جس کے یہاں اولاد نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے
بہرحال پہلے 6 بیٹیاں ہیں، اب بیٹے کی خواہش سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میرے جسم میں رسولیاں ہیں، چربی کی مانند ہے، جسم میں بری لگتی ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، زمزم سے غسل کرو۔ قرضہ ہے تو آپ استغفار زیادہ پڑھیں۔ میری بہن کا بیٹا ہے، چل نہیں سکتا، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے، دیندار بنائے، اچھا بنائے۔ جو بے نمازی ہیں اللہ ان کو بھی نمازی بنائے۔ رزق میں برکت ہو، استغفار زیادہ پڑھیں۔ میرے گھر میں 1 بیٹا اور 3 بیٹیاں ہیں۔ اب پھر میں امید ہے الٹراساؤنڈ میں انہوں نے پھر بیٹی کی بات دی ہے، بس اللہ سے دعا مانگتے ہو، بیٹی دے نعمت ہے، بیٹا دے تو نعمت ہے۔ کاروبار میں برکت کے لیے استغفار پڑھیں۔ سانس کی مریض ہوں، اللہ سے شفا کی دعا مانگیں، اور زمزم پی کے جتنے دن یہاں ہیں ہر نماز کے بعد پئیں اور چہرے پہ بھی ڈالیں اور دعا کریں۔ شوگر کے لیے بھی یہی ہے کہ 2 بڑے چمچ جو ہے نا رات کو سوتے ہوئے اور صبح نہار زیتون کا تیل لے لیں، وہ پئیں۔ طواف کے دوران حجر اسود کا موقع ملے بالکل بوسہ دیں۔ پتہ نہیں یہ انہیں سمجھ نہیں ہے، بہرحال روضہ رسول پہ اپنا سلام پڑھیں۔ مغرب کی اذان کے بعد اگر نفل پڑھیں مستحب ہے۔ خانہ کعبہ کی بار بار حاضری کے لیے یہاں ہیں، آپ دعا مانگ کے جائیں۔ میری بیٹی ہے، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ کی مرضی ہے، اللہ پہ راضی رہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے رونے سے کیا ہوگا؟ نقصان ہی ہوگا، فائدہ تو نہیں ہوگا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ابو ہریرہ نام رکھ سکتے ہیں؟ ہاں جی رکھ سکتے ہیں، ایسے یہ نام ہے ہی نہیں، کنیت ہے۔ پتہ نہیں کن لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ ابو ہریرہ نام ہے۔ ابو ہریرہ تو کنیت ہے، ان کا نام تو عبد الرحمن ابن صخر تھا۔ کیا رات کے وقت ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ کھانا کھا سکتے ہو تو ناخن کیوں نہیں کاٹ سکتے؟ بہت لوگوں نے مسئلے بنائے ہوئے ہیں، باقی سارے کام رات کو کر لیتے ہیں، ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کسی پہ قرضہ ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ میری شادی راجن پور ہوئی ہے، شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، علاج بھی کروایا ہے، تو بہرحال کسی میں نقص تو ہے نا، جس کا نقص ہے اس کا علاج کریں، اور پھر اللہ سے اسی دعا سے دعا مانگتے رہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ میرے دفتر کے قریب بریلویوں کی مسجد ہے، مجبوراً نہ پڑھے نماز تو بہتر ہے، چونکہ وہ لوگ بدعت کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ میری بیوی چلنے پھرنے سے معذور ہے، اس کے لیے عمرہ ہاں کر سکتے ہیں۔ استخارے کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر دعائے استخارہ پڑھیں 3 دفعہ، اللہم انی استخیرک بعلمک، وہ لکھی ہوئی لے لیں، لمبی دعا ہے، یاد نہیں ہوگی آپ کو۔ میری بہن نے ویزا لگوایا تھا، عمرے کا ٹکٹ بھی کرایا، لیکن وہ پہلے فوت ہو گئے، اللہ ان کو عمرے کا ثواب دیں گے، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے۔ گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی کتاب جو ہے نا جی حج اور عمرہ کی وہ لے لیں، کوئی بھی، اردو، انگریزی، عربی، اس میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی کہ پہلی نظر پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب دیکھو تو کہو کہ اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما
ومحابة وبرا وتقوى زد من كرمه وعظمه شرفه ممن حجه واعتمره تشریفاً و تکریماً و بہابتاً و برراً و دعائی لکھی ہوئی ہے باقاعدہ. میری پاکٹ سے 500 ریال کسی نے نکال لیے ہیں، اللہ اس کو ہدایت دے، تمہیں اس کا بدلہ دے. تفریج من ہموم کا معنی ہم اور غم سے نجات. طیب عیش سے معنی ہے کہ کھلی راحت کے ساتھ زندگی. وجوب الجنہ اور معنی واضح ہے، ہدایت الی طریق ارشاد، ہدایت کی طرف جانا. 786 سے مراد بسم اللہ الرحمن، یہ بالکل لوگوں نے حساب بنایا ہے، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں. تم اپنے نام کا عدد نکال کے لکھا کرو 420 840، صرف قرآن کے ساتھ مذاق کرتے ہو. بسم اللہ لکھو، کوئی 786 نہیں، کچھ نہیں. بیمہ پالیسی ناجائز ہے. آدم جی لائف انشورنس پالیسی لی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اسلامی ہے، پر کوئی پالیسی اسلامی نہیں ہوتی، آپ واپس کریں، جان چھڑائیں. ایک بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں نے اپنا مہر اور اپنے حقوق تمہیں بخش دیے ہیں، تم دوسری شادی کر لو. تو ٹھیک ہے، پر لیکن پہلی کا حق بھی تو ادا کرنا ہو. دوسری شادی کا معنی یہ تو نہیں کہ پہلی کو چھٹی کر دو. شوگر کا بھی میں نے بتایا ہے کہ زیتون استعمال کریں. بچوں کے امتحان ہے تو امتحان سے پہلے سورۃ الم نشرح لک صدرک 7 دفعہ پڑھیں. مدینے جا رہے ہیں، جاتے ہوئے درود شریف پڑھیں، راستے میں بھی اور وہاں بھی. میرے بیٹے کی کھانسی، اللہ شفا عطا فرمائے. آپ نے دیکھا نہیں، میں خود اسی مصیبت پہ اللہ معاف کرے مبتلا ہوں، اللہ شفا دے. ہمارے مریض ہسپتال میں، اللہ شفا عطا فرمائے. ہمارے بھائی کے دل کے وال بند ہیں، دعا بھی کریں، لیکن اس کو جا کے باقاعدہ انجیکشن کرا کے اس کھلوائیں. صرف وظیفوں میں نہ بیٹھ رہے وہ جب تک فوت ہو جائے. علاج بھی کرو، پھر وظیفہ بھی پڑھو. میری والدہ کے لیے جائز ہے کہ دوران عدت محرم کے ساتھ مکے ہے، اس کو گھر سے نکلنا منع ہے تو مکے کیوں آ جائیں؟ عدت میں تو گھر سے باہر ہی نہیں جا سکتی، تم اس کو مکے بلا رہی ہو. ماشاءاللہ. امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں باب اسماعیل کو. بھائی جنازے کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی ہے، جیسے جنازہ گاہ ہوتی ہے، اس میں کیا تکلیف ہے کسی کو؟ آپ جہاں بھی کھڑے ہیں آپ کا جنازہ ٹھیک ہے. جو لوگ یہاں بغیر تنخواہ کے کام کرنا چاہیں، اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. میرا چاچا بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. میلاد والا مسئلہ جو ہے یہ بالکل من گھڑت ہے، اس کا نہ قرآن میں نہ حدیث میں ثبوت ہے. نہ صحابہ نے میلاد منایا نہ اہل بیت نے منایا. تو 600 سال بعد ایک بادشاہ نے رسم جاری کی. اذان کے پہلے جو صلاۃ السلام پڑھتے ہیں وہ بھی بدعت ہیں. اگر سنت ہوتے تو حضرت بلال پڑھتے ہیں. مسافری میں نماز قضا ہو جائے، گھر میں آئے گا، پھر وہ قضا وہی کرے گا جو مسافری والی ہے. جو فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کریں، طواف کریں، سب ٹھیک ہے. اگر دوسری شادی کریں تو کیا پہلی عورت سے اجازت لینا ضروری ہے؟ شریعت میں ضروری نہیں ہے، قانون جانے تم جانو. میرے دل میں شیطانی وسوسے آتے ہیں، لا حول زیادہ پڑھا کرو. امام ابو حنیفہ رحمۃ فجر کے بعد نماز نہ پڑھیں جب تک سورج نہ نکلے، عصر کے بعد نہ پڑھیں جب تک سورج ڈوب نہ جائے. ماہواری میں عورت حرم نہیں آ سکتی، سامنے بیٹھ کے میدان میں کعبے کو دیکھ سکتی ہے. عمرے والی عورتیں اگر ہوٹل میں نماز پڑھیں ان کو لاکھ کا ثواب تو ملے گا، لیکن یہ حرم والا تو نہیں ملے گا. یہ تو 27 لاکھ ہے. پرس میں کچھ پیسے تھے ساتھیوں کے، مدینہ منورہ میں گم ہو گئے. ساتھی اپنے پیسے نہیں لے رہے تو ان کی مہربانی ہے، اچھی بات ہے، انہوں نے تمہیں معاف کر دیا.
تمہارے پاس امانت تھے نا، تمہارے پاس کوئی قرضہ تو نہیں تھا ان کا، تو امانت کا حکم یہی ہے کہ اگر وہ گم ہو جائے اس کی قضا نہیں کرنی پڑتی۔ زندہ بندے کے لیے دعائیں کریں۔ نعم من قالها صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یرسل علیہ عشر صلوات ورحمت، من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ۔ صفا مروہ میں ایک چکر چھوڑ لیا، 6 مکمل کیے، بال بھی کم لیے ہیں، بہرحال دوبارہ عمرے کی ضرورت نہیں ہے، 6 چکروں سے بھی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے عمرہ کیا ہے، سر پہ اس طرح پھروا لیا، دوسرے دن یا تیسرے دن پھر عمرہ پھر بھی اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ ایک عورت اگر یہاں آئی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ جہاں سے آئی ہے، اگر نیت کر کے آئی ہے عمرے کی تو بیٹھی رہے ہوٹل میں، جب پاک عمرہ کرے، اس کو کہیں مسجد عائشہ ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو نیت کر چکی ہے۔ رکن یمانی پہ حضور پاک نے ہاتھ لگایا ہے اور 70 فرشتہ کھڑا ہے دعا کے لیے۔ دعائیں چھپی ہوئی پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر چوتھائی حصے سے کم پہ اس طرح لگایا انشاءاللہ دم نہیں پڑے گی، لیکن کم از کم 1/4 حصے سر پہ اس طرح پھرنا چاہیے۔ اگر احرام کی حالت میں ہونٹوں کے نیچے کے بال صاف کیے تو بالکل دم پڑ جائے گی۔ عبادت میں خشوع اور خضوع آئے گا کہ جو بھی تلاوت کرو نماز میں ایک ایک لفظ پہ غور کرو۔ نفل پڑھو یا سنت پڑھو یا فرض پڑھو، سب کا 1 لاکھ ملے گا انشاءاللہ۔ قصر کا معنی یہ ہے کہ کم از کم چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے، یہ ہے قصر۔ میں نے پہلے عمرہ کیا، 4 جگہوں تھوڑے تھوڑے بال کٹوائے، دوسرا عمرہ کی حلق کروا دیا۔ بہرحال بیوی شیوی حلال ہے، آئندہ احتیاط کرو۔ اگر خامد اپنی بیوی کے بال کاٹ سکتا ہے کاٹ سکتا ہے۔ محرم اگر موجود ہیں تو بیوی کسی دوسرے کے ساتھ آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی۔ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی سعودیہ میں شادی ہوئی ہے، کل مہر 30,000 ریال مقرر، 30,000 ریال ہی دو گے، انڈیا کی کرنسی کیوں دو گے؟ جب مقرر ریال ہے تو ریال دو گے۔ حضور پاک نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی، ہاں پڑھی ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں۔ احرام کی حالت میں زخمی ہوا، خون نکل گیا، کوئی دم نہیں ہے۔ ہوٹل کے واش روم میں ایک بچھو تھا، میں نے مار دیا، اچھا کیا، کوئی بات نہیں۔ مجھے پیشاب کی تکلیف ہے اس لیے میں اپنی رہائش پہ نماز پڑھتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہر نماز کے لیے وضو کریں، مثلا عصر کو وضو کیا، وہ مغرب تک کافی ہے۔ آپ نیچے انڈر ویئر رکھیں، یا اور بھی کئی چیزیں آ گئی ہیں پیشاب روکنے کے لیے۔ افضل عمرہ مدینہ شریف سے ہے، مکے سے نہیں ہے۔ ایک عورت جو ہے عمرے پہ آئی ہوئی تھی، عمارت پہ گئے، سو گئے، 4 پائی گری، اس بیچاری کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ہسپتال میں ہے، 15 دن بعد عمرہ کرائے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ دم بھی دیں، کیونکہ جب عذر سے آدمی رک جائے، عذر بیماری ہو یا کچھ ہو، تو فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جب تم روک دیے جاؤ تو تمہیں لازماً قربانی کی بکری دینی ہوگی۔ کہتے ہیں جی دوسری شادی کے لیے وظیفہ بنا، وظیفے کی ضرورت نہیں، پیسے شیسے اکٹھے کرو، جب مال ہوگا تو شادی ہو جائے گی۔ جب مال نہ ہو نا، 100 وظیفہ پڑھو، کوئی شادی رشتہ نہیں ہوتا۔
یہ سارا کام وظیفے سے کھانا چاہتے ہیں. کھانا نہ کھائیں جناب، وظیفہ پڑھا کریں. پانی نہ پئیں، وظیفہ پڑھا کریں. یہ کیا بات ہے؟ اسباب پیدا کرو. جب تمہارے پاس دولت ہوگی، پیسہ ہوگا، سب پوچھیں گے بھی نہیں. 3 شادیاں کرو. جب کچھ نہ ہو تو ایک مل گئی، اس پر شکر کرو. ہوائی جہاز میں بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے. احرام باندھا، دل کی تکلیف سے احرام کھول دیا، بہرحال دم پڑ گئی. غریب ہیں، جب اللہ توفیق دے دم کر دے. ہمارے ایک دو اختر صاحب ICU میں ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. عورت جنازے کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے. بہرحال جو مسجد الحرام میں 1 کا لاکھ ہے، وہ مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے سب کے لیے ہے. اللہ نے کوئی تکلیف، من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، سب کے لیے ہے. جبل رحمت پر نماز پڑھنا بدعت ہے. عورت جنازہ پڑھ سکتی ہے. میں آپ کے ہاتھ پہ حفظ کرنا شروع کر، بہتر ہی ہے میرا بھائی، حفظ شروع کرنے کے لیے یہاں بڑی کلاسیں لگتی ہیں قاریوں کی، ان کے پاس شروع کریں. حدود حرم جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، باہر نقشہ لگا ہوا ہے، پڑھ لیں. بہرحال ادھر عرفات تک ہے، ادھر مسجد عائشہ تک ہے، ادھر جیرانہ تک ہے. ساری حدود واضح ہیں. یہ سارا جو ہے مکہ المکرمہ کا شہر، حتیٰ کہ مینا بھی حرم میں ہے، مزدلفہ بھی حرم میں ہے. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا ملجا ولا منجا منہ الا الیہ. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی. اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون وسیء الاسقام. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے خیر کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ ساری دنیا میں جہاں بھی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، ان کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال اب عزت کی حفاظت فرما. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینا. اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.